بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ ہے، صفحہ 124، 124، حدیث نمبر 77۔ کسی کی ظاہری خستہ حالی اور غربت کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھو۔ حدیث نمبر 77 اور صفحہ نمبر 124 اور 125 اور 126، 3 صفحوں پر یہ مشتمل ہے حدیث۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جسے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد دوم، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 4، پیج نمبر 124، 125، 126، احادیث نمبر 77۔ کسی کی ظاہری خستہ حالی اور غربت کی وجہ سے اس کو حقیر مت جانو۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک شخص جو غالباً دولت مند اور معززین میں سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو آپ نے ایک صاحب سے جو آپ کے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کہ اس گزرنے والے شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور کیا اندازہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، یہ بہت بڑے اور معزز آدمی میں سے ہیں، یہ ایسی شان والا ہے کہ جس گھرانے کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دے تو منظور کر لیا جائے اور نکاح کر دیا جائے، اور اگر کسی معاملے میں سفارش کر دے تو اس کی سفارش ضرور مانی جائے۔ سہیل بن سعد کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کر رسول اللہ خاموش ہو گئے اور آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور اللہ کا بندہ گزرا، آپ نے ان ہی صاحب سے پھر پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور کیا اندازہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بیچارہ نادار اور مسکین مسلمانوں میں سے ہے، یہ ایسا ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیج دے تو اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے گا، اگر کسی معاملے میں سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے گی، اور اگر کوئی بات کہنا چاہے تو اس کی بات بھی نہ سنی جائے گی۔ ان کا یہ جواب سن کر رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلے والے اس آدمی کے مثل اگر زمین بھر ہوں تو یہ ایک اکیلا فقر و مسکین ان سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے اس آدمی کے مثل اگر زمین بھری ہوئی ہو ایسے بندوں سے تو یہ ایک اکیلا فقر و مسکن ان سے بہتر ہے۔ یہ ریپیٹ کرتا ہوں حدیث دوبارہ، اس کی تشریح۔ انسانوں کی عام حالت یہ ہے کہ دنیا کی دولت اور دنیا کی بڑائی ہی کو وہ اصل بڑائی اور وزن اور قیمت کی چیز سمجھتے ہیں اور اسی سے متاثر ہوتے ہیں، اور اللہ کے جو بندے اس سے خالی ہوں، اگرچہ ان کے پاس ایمان اور حسن عمل کی دولت کتنی ہی وافر ہو، عام طور سے اہل دنیا ان کو حقیر و ذلیل ہی سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث دراصل اس قلبی اور ذہنی بیماری کے علاج کا ایک نسخہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جن سے آپ اس گفتگو میں مخاطب رہے، ان میں بھی اس مرض کے کچھ جراثیم ہوں اور آپ نے ان کی اصلاح کے لیے ہی یہ گفتگو فرمائی ہو۔ شاہرین نے بھی لکھا ہے اور حدیث کے ظاہر الفاظ سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں گزرنے والے مسلمان ہی تھے، البتہ پہلے جو گزرے وہ دنیا کی دولت و وجاہت میں برتر تھے اور دین کے لحاظ سے کمتر، اور بعد میں جو صاحب گزرے ہیں وہ دنیا کے لحاظ سے تو کمتر تھے مگر دین اور تعلق باللہ میں برتر اور بلند تھے۔ اسی فرق کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلے جیسے اگر اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین ان سے بھر جائے، تو بھی بعد میں گزرنے والا اللہ کا غریب و مسکین یہ ایک بندہ ان سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، دین اور تعلق باللہ کی عظمت و رفت کا کیا ٹھکانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے کہ دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا کی چپی، ظالموں سے کوئی امید نہیں
ہاں مگر آسمان کی چپی، مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے، چیخ کے کہہ رہی ہے ماں روتے ہوئے، ہے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، کہ ایک دو دن ستم نہیں ہوتا، وہ مسلسل ستاتے جاتے ہیں، پھول سے بچے مارے، پھول جیسے بچے مارے جاتے ہیں، پھول سے بچے مارے جانے کے لیے آج کل بم گرائے جاتے ہیں، پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کل بم گرائے جاتے ہیں، آنسوؤں کی لڑی پروتے ہوئے چیخ کر کہہ رہی ہے ماں، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، ظلم تیرے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے۔ یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔